السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہے کہ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور ہاں، اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک اور انسٹاگرام پیج ڈر کہانی کو لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ میں اکثر اپنے لمبے گھنے بال کھول کر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی۔ جب ہوا چلتی اور یہ ہوا میرے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں ایک ایسے گھر میں رہتی ہوں جہاں 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور امی ابا میرے دونوں بھائی ملک سے باہر ہیں اور وہ وہیں پر سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن اماں ابا کو ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھجوا دیتے ہیں جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس گھر میں میری بڑی بہن اور اس کے 2 بچے بھی رہتے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے ہیں۔ ایک کا نام احمد ہے اور ایک کا نام ہانیہ۔ وہ دونوں اسکول جاتے ہیں۔ میری بڑی بہن بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے کیونکہ اس کے شوہر بھی ملک سے باہر رہتے ہیں، لہٰذا امی اور بابا نے کہا کہ اکیلے رہنے کے بجائے تم ہمارے ساتھ اس گھر میں رہو۔ لہٰذا ہمیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی کی ہے، بلکہ ہماری بہن کے ساتھ 2 کیوٹ سے بچے بھی ہمارے گھر میں ہیں جو مجھے خالہ خالہ کہہ کر ہر وقت میرے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ میں اس وقت BA کی طالبہ ہوں اور اپنی پڑھائی بڑے دل و جان سے کر رہی ہوں۔ میں بہت خوبصورت ہوں، یہ بات میں نہیں بلکہ میرے گھر والے کہتے ہیں، اور میری دوستیں بھی۔ میرے لمبے گھنے بال میری سب سے زیادہ خاص بات ہیں۔ مجھے میرے بال بہت پسند ہیں، اور خاص کر جب میں یہ بال کھولتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ہی بالوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ خیر، میں اکثر کالج آتی جاتی اپنے بال باندھ کر ہی رکھتی ہوں، لیکن جب کبھی میں گھر آ کر نہا کر اپنے بال کھولتی ہوں تو میری بہن اکثر مجھے ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے اتنے لمبے اور کالے سیاہ بال ایسے کھول کر درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو۔ معلوم نہیں ہے کہ چڑیلیں اور جن ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور تمہارا ٹائم بھی تو دیکھو، کیا خوبصورت سلیکٹ کرتی ہو بال کھولنے کا، یہی مغرب کے بعد۔ تو میں نے باجی سے کہا، باجی میں نہاتی ہی شام کے ٹائم ہوں تو میں کیا کروں، اور یہ جن بھوت وغیرہ یہ کوئی نہیں ہوتے، بس ایسے ہی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہی گفتگو کوئی اندیکھی مخلوق سن بھی رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ اکثر مجھے اب اپنے کمرے میں ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے علاوہ کوئی اور بھی وہاں موجود ہے، لیکن خیر میں چونکہ ان چیزوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتی تھی، اسی لیے اسے اپنا وہم سمجھ کر بھول جاتی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ شام کی چائے بنانے کی ذمہ داری اکثر میری ہوتی تھی۔ میری بہن عادت کی اور دل کی بہت اچھی تھی، لیکن کبھی کبھی غصے میں مجھے ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، اور میں مسکرا دیا کرتی تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، بڑی بہن ہے۔ اس کے بچے اس کا بڑا دماغ خراب رکھتے تھے، ان کے کام کر کر کے بھی وہ تھک ہی جاتی تھی، اور اوپر سے شوہر کی دوری، کیونکہ اس کی لو میرج تھی تو وہ اپنے شوہر کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، اور اس حوالے سے اکثر مجھ سے بات کرتی رہتی تھی۔ میں نے باجی سے کہا کہ آج تم بیٹھو یہاں پر اور میں تمہارے لیے مزیدار سے پکوڑے اور چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آج موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، بادل ہی بادل تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ویسے بھی یہ نومبر کا مہینہ تھا، سردی بس اسٹارٹ ہوئی ہی چاہتی تھی۔ میں چائے اور پکوڑے بنا کر لائی تو بارش شروع ہو گئی۔ میری بہن فٹ سے باہر سے صحن سے اٹھی اور جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ آج امی ابو کسی رشتہ دار کے گھر اس کا پتہ لینے گئے ہوئے تھے۔ میری بہن کے دونوں بچے بارش میں نہانے لگے اور مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ شروع میں تو مجھے بارش بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی، لیکن پھر بچوں کے ساتھ مزہ آنے لگا اور میں بھی بچوں کے ساتھ بچی بن گئی۔ میں بارش میں نہا رہی تھی اور میرا پورا جسم بارش میں بھیگ گیا تھا۔ میں نے اس وقت کالے رنگ کا خوبصورت سا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میرا رنگ بہت گورا تھا۔ بارش میں بھیگنے کے بعد میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور میں نے اپنے لمبے گھنے بال بھی کھول لیے تھے۔ اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بہت زیادہ گھور رہا ہے، اور یہ نظریں مجھے درخت کے پاس محسوس ہوئیں۔ میں نے ذرا غور سے آنکھیں کھول کر درخت کی طرف دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں مسکرا دی کہ میں بھی نا بس وہم کرتی رہتی ہوں۔ خیر، بارش میں خوب نہانے کے بعد بچے بھی تھک گئے اور میں بھی،
ہم لوگ نہائے، دوسرے کپڑے پہنے، گرما گرم چائے پی، اور پکوڑے تو اب ٹھنڈے ہو گئے تھے، لہٰذا وہ بچوں نے ہی کھائے، میں نے تو کھائے نہیں۔ اس کے بعد امی ابو بھی آ گئے، رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا، پورے دن کی رودات ایک دوسروں کو سنائی اور اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ آج میں بستر پر لیٹی تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اذہان اتنا اچھا کیوں لگتا ہے۔ اذہان اصل میں وہ لڑکا ہے جو ہمارے سامنے والے کالج میں پڑھتا ہے۔ میں جس کالج میں پڑھتی ہوں اس کے سامنے ہی لڑکوں کا کالج ہے، اور وہ لڑکا اذہان مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ رہتا تو ہمارے محلے کے ہی آخری والے گھر میں ہے، لیکن کبھی بات چیت کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہاں، اس کا مجھے دیکھ کر کبھی کبھی مسکرانا ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل پر بجلیاں سی گرنے لگی ہیں، لیکن نہ کبھی اس نے بات کی اور نہ میں نے۔ لیکن شاید دل میں ہلکی ہلکی سی کہیں کسک سی اٹھنے لگی تھی کہ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، حالانکہ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ میری دوستیں مجھے اکثر کہتی ہیں کہ تم تو حسن کی پری لگتی ہو، اور میں مسکرا دیتی ہوں، لیکن اس حسن کی پری کو اذہان نے کبھی بھی مڑ کر اس طرح نہیں دیکھا جس طرح میں چاہتی تھی۔ شاید ہم لڑکیوں کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ٹوٹ کر چاہے۔ ہمیں یہ جملے بہت اچھے لگتے ہیں کہ تم صرف میری ہو، اور تمہیں اگر ہوا بھی چھو جائے تو مجھے برا لگتا ہے۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی اس طرح سے ٹوٹ کر اظہار محبت کرے، لیکن فی الحال میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بس میرا ذہن پڑھائی سے اگر کبھی ہٹتا تو اذہان کی طرف چلا جاتا تھا۔ آج بھی میں اذہان کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ رات 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے پیاس لگی۔ آنکھ کھلی، دیکھا سائڈ ٹیبل پر پانی نہیں تھا۔ خیر، میں دوبارہ سے سو گئی۔ اب کون اٹھے، کمرے سے باہر جائے اور پانی پیے؟ لیکن یہ کیا؟ میں جیسے ہی لیٹی مجھے ایسا لگا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ ایک عجیب سا احساس ہوا، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میرے کمرے میں 0 کا بلب جلتا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ میں اس کو اپنا وہم نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ میرا وہم قطعاً نہیں تھا۔ یقیناً کوئی اور مخلوق بھی اس وقت میرے کمرے میں موجود تھی، اور یہ سوچ آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس یہیں بند ہو جائے گی۔ دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی منہ کے راستے باہر آ جائے گا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا اور آپی کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ آپی بڑی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اٹھی، دروازہ کھولا اور کہا، کیا ہوا عائشہ، تم اس قدر ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، آپی مجھے اپنے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا میں آج آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ تو آپی ہنسنے لگی، پاگل، اتنی بڑی ہو گئی ہو اور ابھی تک تمہاری حرکتیں چھوٹے بچوں والی ہیں۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ ہارر موویز دیکھا کرو؟ چلو آؤ لیٹو یہاں پر۔ اور پھر میں ساری رات آپی کے کمرے میں ہی رہی۔ بڑی مشکلوں سے میری آنکھ لگی تھی، کیونکہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے کا احساس میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ میں باقاعدہ ہوش و حواس میں تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی اور ہے۔ خیر، کچھ دن میں یہ واقعہ بھول گئی اور اس کے بعد دوبارہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ میرے پیپر ہونے والے تھے اور آج کل میرا سارا دھیان میرے پیپرز پر ہی لگا رہتا تھا۔ میں اپنی کتابیں اٹھا کر اسی پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی اور اکثر پڑھتے پڑھتے اپنے بال خود ہی کھول دیتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنے بال زیادہ دیر اگر باندھ کر رکھتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ بہت دفعہ سوچا کہ ان بالوں کو کٹوا لوں، لیکن مجھے خود بھی تو لمبے بال بہت پسند تھے، اسی لیے کٹوانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خیر، میں اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہی تھی کہ آپی نے کہا، تم پھر اس وقت یہاں پر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی ہو، وہ بھی بال کھول کر؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ میں نے آپی کی طرف بڑی ہی بیزار نظروں سے دیکھا اور کہا، آپی پلیز یار، مجھے پڑھنے دو، اب اپنا کوئی گیان مت جھاڑنے لگ جانا، اللہ کے واسطے۔ نہ یہاں پر کوئی جن ہے اور نہ ہی میں کوئی حور پری ہوں جس پر کوئی عاشق ہو جائے گا۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ مجھے ہلکا سا کہکا سنائی دیا۔ میں نے فوراً گر دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میری باتوں پر ہنسا کون تھا؟ میں نے سر جھٹکا اور دوبارہ سے پڑھنے بیٹھ گئی، کیونکہ میرے پیپرز بالکل قریب تھے اور میں ہمیشہ سے اچھے نمبر لیتی آئی تھی، اور اس دفعہ بھی میرا ارادہ بہترین نمبر لینے کا تھا۔ میں کافی دیر تک وہاں پر بیٹھی پڑھتی رہی، جب تک کہ میری آنکھوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے کتابیں نظر آتی رہیں۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنی کتابیں سمیٹی اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے۔ مجھے اپنا ہاتھ بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟
اور پھر ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے کاندھوں سے پکڑ کر دوبارہ چارپائی پر بٹھا دیا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہی ہے۔ اصل میں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے شاید مجھے دماغ پہ تھکن آ گئی ہے۔ اس پیپل کے درخت کے ساتھ ہی گلاب کی کیاریاں بھی تھیں جو مجھے بہت پسند تھیں۔ یہ گلاب کے پودے میں نے ہی لگائے تھے۔ میں نے وہاں سے ایک گلاب کا پھول توڑا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد ایک اسٹرانگ سی کافی بنائی، کافی پی، اور میں نے گھر والوں کو کہا کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جلدی سونا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے صبح صبح اٹھ کر بھی پڑھنا ہے۔ وہ گلاب کا پھول میں اپنے ساتھ ہی لے آئی اور اپنے سرہانے پہ رکھا اور سو گئی۔ لیکن آدھی رات کو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اسی گلاب کی جگہ بے تحاشا گلاب کی پتیاں میرے ارد گرد پھیلی ہیں۔ مجھے گلاب کی خوشبو اس قدر تیز محسوس ہو رہی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ گلاب میرے کمرے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں ڈر کر بھاگنا چاہتی تھی کہ ایک دم دروازہ بند ہو گیا اور کمرے میں دھواں پھیلنے لگا۔ میں ڈر گئی۔ ایک انتہائی خوبصورت وجود اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے حلق سے تو آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، تمہارا دیوانہ، بلکہ تمہارے بالوں کا دیوانہ۔ ہاں، لیکن تم ہو کون اور میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا، مجھے کہیں بھی آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں تھوڑا سا سنبھلی، دل مضبوط کیا اور کہا، اجازت نہیں پڑتی؟ مطلب کسی کے بھی گھر جانے سے پہلے اجازت تو لینی چاہیے نا، اور رات کے اس پہر کسی لڑکی کے کمرے میں آنے سے پہلے تو لازمی اجازت لینی چاہیے۔ اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تم اس قدر بوکھلائی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کوئی میری آواز سن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو میں نے ایک دم کہا، کیوں، تم جن ہو کیا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، اور اس کا ہاں کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ میں ایک دم بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں گرنے لگی تھی جب اس نے اپنی باہوں میں مجھے تھام لیا اور کہا، کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے جو تمہارا دیوانہ ہے تم پر مر مٹا ہے، تم اس سے ڈر رہی ہو؟ مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ اب تھوڑا دل بھی کم ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا، ہاں خوفناک ہی ہوتے ہیں، لیکن میں تو انسانی روپ میں تمہارے سامنے ہوں۔ انسانی روپ میں؟ مطلب تم اپنا اصلی روپ دکھاؤ نا مجھے۔ تو اس نے کہا، ابھی نہیں۔ جو آگ میرے دل میں لگی ہے جب تمہارے دل میں بھی جلے گی تو اس کے بعد میں اپنا اصلی روپ تمہیں دکھاؤں گا۔ پہلے محبت تو ہو جانے دو۔ میں نے کہا، ابھی تو تم نے کہا کہ تم میرے دیوانے ہو۔ تو اس نے کہا، ہاں میں تمہارا دیوانہ ہوں، تم تھوڑی نہ میری دیوانی ہو۔ تو میں مسکرا دی۔ اس نے کہا، اب تم سو جاؤ، میں چلتا ہوں۔ تو میں نے کہا، پھر کب ملو گے؟ اس نے کہا، جب تم کہو گی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا، میرا نام شاویز ہے، تم جب مجھے شاویز کہہ کر بلاؤ گی تو میں فوراً تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ دھواں بن کے وہیں سے غائب ہو گیا۔ میں ساری رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ کوئی میرا دیوانہ ہو جائے، میرے عشق میں پاگل ہو جائے، محبت کے وعدے کرے۔ تو کیا ہوا اگر وہ انسان نہیں تھا؟ تو مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ پھر اس طرح میری شاویز کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میں جب بھی اسے رات میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آتی تو آواز دیتی اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ اس دفعہ پیپرز میں میرا رزلٹ بھی کچھ خاص اچھا نہیں آیا تھا۔ امی بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، پڑھتی رہتی ہو، اس کے باوجود بھی رزلٹ ایسا آیا۔ تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پیپرز اس دفعہ بہت مشکل آئے ہیں۔ ریکارڈ ہے پورے ضلع میں، سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہی مشکل پیپر بنائے ہیں۔ آدھی سے زیادہ لڑکیاں تو فیل ہو گئیں، شکر کریں کہ میں پاس ہو گئی ہوں۔ امی بیچاری نے مجھے کیا کہنا تھا، خاموش ہو گئیں۔ لیکن میری بہن آج کل مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میرا مسلسل گنگنانا، خوب تیار ہونا اور بال تو اب میں اکثر ہی کھلے رکھتی تھی کیونکہ شاویز کو جو پسند تھے، اور مجھے معلوم تھا کہ جب میں اپنے گھر میں چل پھر رہی ہوتی ہوں تو وہ اس پیپل کے درخت کے اوپر بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ میں اسی کے لیے تو تیار ہوتی تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ عائشہ آج کل تم کچھ بدلی لگ رہی ہو، اب تم بچوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلتی بھی نہیں اور سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی ہو۔ میں نے تمہیں کل رات کسی سے باتیں کرتے سنا تھا۔ تو میں نے ایک دم حیران ہو کر باجی کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں وہ میں اپنی دوست سے فون کر کے
क्वेश्चन पूछ रही थी। अच्छा, इतनी रात को? हाँ आपी, आपको पता तो है कि हम लड़कियां रात में स्टडी करती हैं, इसी वजह से। अरे क्या आप मेरी इंक्वायरी करने बैठ गई हैं? चलें छोड़ें, ऐसा करें अगर आज आप कबाब तल दें, बड़ा दिल कर रहा है। तो मेरी बहन ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कबाब बनाती हूँ और साथ मज़ेदार सी कॉफ़ी भी। दोनों बहनें बैठकर पियेंगी और खूब सारी बातें करेंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। इतनी देर में मैं दोबारा पीपल के दरख्त के नीचे बैठी और मैंने बाल खोल लिए। मेरी बाजी मुझे किचन से देख रही थी। उन्होंने एकदम मुझे झाड़ दिया कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि बाल बांध कर रखा करो। तुम वही काम करती हो जिससे तुम्हें मना किया जाए। तुम्हें बड़ों की बात का कोई लिहाज भी है या नहीं? चलो फ़ौरन से अपने बाल बांधो। मैं एकदम उठी और अपने बालों की चुटिया बनाई और बालों में क्लिप ऐड किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किचन में आ गई। लेकिन ये क्या, बाजी कबाब तल रही थी कि एकदम उनके दुपट्टे को आग ने घेर लिया और देखते ही देखते बाजी का दुपट्टा उनकी गर्दन तक जलता चला गया और बाजी के फेस पे भी अच्छी खासी आग ने सेक दे दिया। मैंने फटाफट पानी गिराया और आग बुझाई। बाजी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनकी कमीज़ का काफ़ी हिस्सा भी जल गया था। फौरी तौर पर बाजी को करीब मौजूद डिस्पेंसरी पे लेकर गए। उनको फौरी तौर पे बरनौल लगाई गई। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। मैं रात में अपने कमरे में इंतहाई परेशान थी। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार था कि एकदम शावेज़ आया और ज़ोरों से कह के लगाने लगा और कहने लगा तुम्हें डांटा था उसने? तुम्हें जो भी कोई कुछ कहेगा मैं उसका वो हशर करूँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। और मैं खौफज़दा नज़रों से शावेज़ को देख रही थी। मुझे उसका इस तरह से हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा शावेज़, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? ये मेरे रिश्ते हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और सिर्फ मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कोई और तुमसे प्यार नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने साथ इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये दुनिया तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं एकदम डर गई और मैंने कहा शावेज़ नहीं, मैं इंसान हूँ और ये इंसानों की दुनिया है। तुम मेरे साथ यहाँ पर रहोगे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन मुझे शावेज़ से खौफ आ रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो मेरे बहुत करीब आया और मेरे कांधों को पकड़कर झंझोड़ दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो आयशा? इतने दिन तक क्या तुम मुझसे खेल खेल रही थी? तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। हाँ कहा था शावेज़ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अभी भी है। लेकिन मोहब्बत कब्जा नहीं करती। मोहब्बत तो आज़ाद पंछी की तरह होती है। इसमें रिश्तों का तक़द्दुस होता है, उन रिश्तों को पामाल नहीं किया जाता। मेरी बहन है, मेरे माँ बाप हैं जो सब मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनसे प्यार करती हूँ। इसी तरह मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम भी हमारे साथ रहो, सबके साथ मिलकर रहो। नहीं, शावेज़ एकदम चीखा। मेरी मोहब्बत में मैं किसी और की मोहब्बत शामिल नहीं कर सकता। तुम्हारे माँ बाप हों या तुम्हारी बहन, जिसने भी तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश की मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर वो मुझे ज़ोर से धक्का देकर बेड पर गिरा गया और ख़ुद गायब हो गया। मैं उस रात बहुत ज़्यादा डर गई और ना चाहते हुए भी मैंने अपनी माँ को अगले दिन सारी बात बता दी। मेरी अम्मी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर खींच कर मारा और कहा चाहे जिन हो या इंसान, इतने दिन तक तुमसे अपने कमरे में बुलाकर बातें करती रही। हमारा एतबार तोड़ दिया तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी के पांव पकड़ लिए और कहा खुदा के लिए अम्मी मुझे माफ़ कर दे। मुझे उसकी प्यार भरी चिकनी चुपड़ी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसका रवैया देखकर मैं डर गई हूँ। आप ही भी रो रही थी कि तुमने इतने प्यार करने वाले रिश्तों से झूठ बोला। मैं इतने दिनों से तुम्हारे रंग ढंग देख रही थी, लेकिन तुम साफ मुकर जाती थी। मैंने उन दोनों से माफ़ी मांगी। फिर ये बात अब्बा तक पहुंची। अब्बा ने फौरी तौर पर एक आमिल से रब्ता किया। उन्होंने मुझ पर दम किया और मुझे तावीज़ दिया और फौरी तौर पर कहा कि अपने बाल कटवा लो। मैंने अपने बाल कटवाए। मुझे उस रात बहुत तेज़ बुखार हो गया। हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। मेरे कानों में शावेज़ की खौफनाक आवाज़ गूंज रही थी कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। मैं इंसान नहीं हूँ जिससे मुंह मोड़कर तुम कहीं चली जाओगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन आमिल बाबा ने साथ ही पीपल के दरख्त और उन गुलाब के पौधों को भी काटने का कहा और साथ वहाँ पर भी एक तावीज़ बांध दिया।
اور ساتھ ہی ابو نے مجھے امی کو اور آپی کو ہمارے ماموں کے گھر بھیجوا دیا۔ پورے 2 مہینے ہم ہمارے ماموں کے گھر پہ رہے۔ اس دوران ابو نے وہ درخت کاٹ کے وہاں پر سیمنٹ کا فرش بنا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس گھر کا سودا کر دیا، اور ہم ایک نئے محلے میں ایک نیا گھر لے لیا۔ اور جتنی جلد ہو سکا امی نے ماموں کو کہا کہ آپ اپنی امانت لے جائیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بچپن میں ہی میری بات میرے ماموں کے بیٹے سے پکی ہو گئی تھی۔ کاشان ایک بہت اچھا لڑکا تھا، بہت خوبصورت لڑکا تھا، لیکن مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی جب میں شاویز کے بارے میں سوچتی تھی۔ میں نے اسے کیا سمجھا تھا، لیکن وہ کیا نکلا۔ شکر ہے خدا کا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ آج اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر اس گھر میں شفٹ ہوتے میرے گھر والوں نے میری شادی کاشان سے کر دی، اور 2 مہینے بعد ہی کاشان مجھے لے کر سعودی عرب آ گئے۔ اب میں یہاں بہت خوش ہوں۔ آج بھی جب میں اپنی ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے کہ جس جنونی محبت کے لیے میں پاگل تھی، جب اس کا اصلی رنگ میرے سامنے آیا تو وہ کس قدر بھیانک تھا۔ شکر ہے خدا کا کہ کاشان کے ساتھ اب میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔